پیروی اسلام کی توفیق حسین کے قدموں سے حاصل کرو۔ میرا فرمایا میرا دین اسلام اس کی بقا حسین سے ہے۔ اسی کا خلاصہ تھا جو خواجہ اجمیر نے بیان کیا کہ حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین، کہ دین اسلام لا الہ کی بنا حسین بنا۔ جب یہ فرمایا تو اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ پھر اس حسین کی پرورش کی کیوں کہ اس حسین سے اسلام کو بقا ملنا تھی۔ حسین سے غیر معمولی محبت کی، حسین کو پیار دیا، حسین کو جو سینے پر لکھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور لیٹے تھے، حسین کے ہاتھوں کو آقا نے پکڑا ہوا تھا اور فرماتے تھے حسین میرے سینے پہ دوڑ۔ حسین مصطفیٰ کے سینے پہ دوڑتے تھے۔ پھر حضور نے زبان نکالی، زبان پاک، اور حسین کو فرمایا منہ کھول۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس حسین کے منہ میں ڈال لی، حسین چوسنے لگ گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کربلا کا پیش منظر تھا۔ یہ کربلا کا پیش منظر تھا کہ حسین جب تیری پیاس کا وقت آئے گا اس وقت پانی تو نہیں ملے گا، میری زبان کا چشمہ کام آئے گا۔ جب گھوڑے تیری لاش پاک پر دوڑائے جائیں گے تو اس وقت یہ میرے سینے پہ اپنا دوڑنا یاد رکھ لینا، میں ہر چیز کے بدلے چکائے جا رہا ہوں، ہر شے کا بدلہ چکائے جا رہا ہوں۔ جب تیرا سر نیزے پہ سوار کیا جائے گا تو میرے کندھوں کی سواری یاد کر لینا، میں ہر آنے والے وقت کا بدلہ دیے جا رہا ہوں حسین۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ہے، نام بھی وہ رکھے جب شہزادے پیدا ہوئے تو حسن اور حسین نام رکھا، حدیث پاک میں ہے۔ اور امام ابن حجر مکی السوائق المورقہ میں بیان کرتے ہیں کہ دو نام یاد رکھ لیں۔ دور جاہلیت میں آقا علیہ السلام سے پہلے نہ تاریخ میں کسی کا نام محمد تھا، نہ حسنین سے پہلے تاریخ عرب میں کسی کا نام حسن اور حسین تھا۔ محمد کا نام بھی بے مثل تھا، حسن اور حسین کا نام بھی بے مثل تھے۔ اور آقا نے فرمایا جب ان کی ولادت ہوئی، امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، فرمایا حسن اور حسین کے نام بدل کے رکھے تھے حرب سے، فرمایا یہ نام مجھے جنت سے اللہ نے اتار کے دیے ہیں، جنت سے مولا نے اتار کے دیے۔ لاڈ میں پالا تھا وہ صحابہ کرام جو رات دن حسین کے ساتھ مصطفیٰ کے لاڈ دیکھتے تھے، وہ بھی حضور امام حسین سے لاڈ کرتے تھے۔ ان کے لاڈ کی بات آ گئی، لاڈ کی بات آ گئی تو میں ان کے لاڈ کا ایک بچپن کا واقعہ سنا دوں۔ ہائے ہائے ہائے، ذوق کی بات ہے۔ ہماری حدیث کی اسماء الرجال کے فن کی کتاب تہذیب التہذیب اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ، امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے اپنے بچپن کے حالات بتاتے ہوئے ایک بچپن کا واقعہ سنایا، اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا۔ آپ اندازہ کریں، حدیث اس کا پس منظر بتا دوں کہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ خطبہ ادا فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ منبر پر، اتنے میں حسین آ گئے ہیں، حسن و حسین آ گئے۔ انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، چھوٹے شہزادوں نے، دوڑتے ہوئے اندر آ گئے، آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، میرے آقا خطبہ چھوڑ کے منبر سے اتر آ، خطبہ چھوڑ کے منبر سے اتر آیا اور ان کو اٹھا کے سامنے بٹھا لیا، پھر خطبہ ادا فرمایا۔ پوچھا یا رسول اللہ خطبہ چھوڑ کے حسن و حسین کو اٹھا لیا، فرمایا تم خطبے کی بات پوچھتی ہو، میں تو نماز کے اندر ان کو اٹھا کے کندھوں پر بٹھا لیتا۔
پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ سیدنا بتایا لاڈ جو دیکھا تھا تو اس لاڈ کو کتنا، اس لاڈ کی لاج کتنی تھی۔ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، پھر سیدنا امام حسین آ گئے، حسن حسین آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کے خطبہ جمعہ کے دوران جب سامنے آ گئے تو یہ حدیث دوسری سنا رہا، سامنے آئے تو انہیں دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑ دیا اور منبر نبوی سے نیچے آ گئے، اٹھا کے سامنے بٹھایا، پھر خطبہ کہا۔ کسی نے پوچھا ان شہزادوں کے لیے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے یہ عمل مصطفیٰ کا دیکھا۔ اب جو میں نے آپ کو الاصابہ اور تہذیب و تہذیب کا حوالہ دیا تو امام حسین اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، میں مسجد نبوی میں گیا تو سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے، معصوم تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں آپ کے منبر پہ قریب چلا گیا اور میں نے کہا آواز دے کر چچا جان، اے عمر چچا جان، یہ میرے باپ کا منبر ہے، اسے اتر آؤ اور اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ۔ قربان جائیں شہزادہ، لاڈ دیکھ، میرے بابا کا ممبر ہے، چھوٹے معصوم بچے اپنے بابا کے ممبر پہ پڑھو۔ سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑ کے اٹھا لیا اور اٹھا کے فرمایا شہزادہ حسین میرے باپ کا کوئی ممبر نہ تھا، ممبر تو تیرے ہی بابا کا، میرے باپ کا۔ آپ نے فقال فرمایا انزل عن منبر ابی واذهب الى منبر ابیک، فقال عمر لم یکن لابی منبر واللہ لا منبر، ممبر تو آپ کے بابا کا، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں۔ یہ سنا رہے ہیں بچپن کی باتیں، اس لاڈ میں حسین کو پالا۔ خطیب امام محدث بغدادی، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں ران مبارک پر حضرت شہزادہ امام حسین بیٹھے، بائیں ران مبارک پر حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، دونوں شہزادے گود میں بیٹھے ہیں۔ سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقرأ علیک السلام، یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا اور فرمایا ہے میرے حبیب دونوں شہزادے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک دے دے ایک لے لے، ایک رکھ لے ایک دے دے۔ حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کا پیغام دیکھ سن کر اللہ کا منشا جان کر ایک نگاہ حسین کی طرف کی، ایک نگاہ ابراہیم کی طرف کی، اور فرماتے ہیں کہ دونوں بار رو پڑے اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہوئے، آنسو رواں ہوئے، اور اس کے بعد ضبط کر کے آپ نے جبرائیل سے خطاب کیا، فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو حدیث میں تھا جبرائیل امین نے عرض کیا تھا ایک کو دوسرے کا فدیہ کر لے، ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لے، ایک دے دے ایک لے لے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس کی وفات پر صرف میں روؤں گا، اگر حسین کو دیتا ہوں تو اس کے جانے پر میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی، اپنا رونا تو گوارا کر لوں گا مگر فاطمہ کا رونا گوارا نہیں ہے۔ سو آقا علیہ السلام نے ضبط کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم لے جا اور حسین مجھے دے دے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا صاحبزادہ ابراہیم دے دیا، فدیہ کر دیا، حسین رکھ لیا۔ حسین جس نبی نے تجھے اس وقت دینے نہیں دیا کہ فاطمہ نہ روئے اور اپنا شہزادہ ابراہیم دے دیا، کربلا میں جب آپ کے جانے کا وقت آیا
اس وقت کون تھا آپ کا فدیہ کرنے والا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت ام فضل روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، متعدد صحابہ کرام ازواج مطہرات صحابیات روایت کرتی ہیں، متعدد درجنوں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس سے ایک دن آنسو رواں ہیں، حسین آپ کی گود میں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ایوب کی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا حسین، ابھی جبرائیل آئے اور مجھے اس نے خبر دی ہے کہ میرے بعد ان ابنی الحسین یقتل بارض یقال لھا کربلا، میرا بیٹا حسین جس کی خاطر میں نے ابراہیم دے دیا تھا، ابھی جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے شہزادے حسین کو سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔